امام نسائی رحمہ اللہ جن کی سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئی، جب دمشق گئے تو آپ کو پتا ہے اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ کتاب لکھوں۔ انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی، خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی، اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے، ناسبی ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو، انہوں نے کہا نہیں بتائیں، پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی، تو ان کا یہ حدیث ہی ہے، بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ، مکے لے گئے، اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا، اہل بیت کے لیے شہید ہوئے، اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی۔ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک واقعہ جس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اس کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے، صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لوگوں کے دلوں میں بھرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ امام نسائی رحمہ اللہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ یہ اس سے پہلے خود مان چکا ہے کہ معاویہ رضی اللہ کی فضیلت ہے، اور غزوہ بہر والی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے 2924 اس کے مصداق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ لیکن چونکہ دل میں رافضیت بری جا چکی ہے، اور یہی رافضیت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ سے ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں۔ اب ہم آپ کو اس واقعہ کی حقیقت بتاتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے معرفت علوم الحدیث کے اندر بیان کیا کہ محمد بن اسحاق اصبہانی نے مجھے بیان کیا کہ میں نے اپنے بعض مشائخ سے سنا، اب مشائخ سے اپنے بعض بزرگوں سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا جن کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ کون ہے بیان کرنے والے۔ اگر مرزا کی زبان میں کہیں کہ میں نے اپنے بعض مشائخ سے سنا، یہ اردو اور عربی آپ دونوں اسکین دیکھ سکتے ہیں، اپنے بعض مشائخ سے سنا، تو مرزا کی زبان میں یہ بنا کہ اپنے بعض بابوں سے سنا۔ جو امت کے متفقہ طور پر محدثین جن کی حدیث کی کتابیں ہیں، امام بخاری اور مسلم، امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ، ان کو انجینئر ان کے فہم حدیث کو اور ان کے اقوال کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ باب تشیعی کوئی نہیں، اور جو معلوم ہی نہیں سند کے اندر بابے ہیں کون، جن کا عطا پتہ ہی نہیں کہ وہ بابے کون ہیں، اس واقعہ کو بیان کرنے والے یذکرون، کچھ بابے اس واقعہ کو ذکر کیا کرتے تھے، اس کو اس نے دلیل بنا لیا۔ اور اصول حدیث میں یہ بات علم حدیث کا ادنیٰ سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب سند کے اندر لکھا ہو فلاں نے بیان کیا، ایک آدمی نے بیان کیا، اور سند میں اس کا نام موجود نہ ہو، تو وہ سند جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حجت نہیں بنتی۔ اب اس سند میں جو لکھا ہے کہ مجھے ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، ہمارے بڑوں نے بیان کیا، اس کی یہ کون ہے بڑے؟ یہ نامعلوم مجہول بابے تمہارے لیے دلیل بن گئے۔ لوگوں کو کہتے ہو کہ بابی ہونے کا تانا دیتے ہو کہ یہ تو بابی ہیں، ہم علمی اور کتابی ہیں۔ کہاں ہے علم اور کہاں ہے کتاب میں اس کی سند؟ ہم مرزا اور اس کی پوری ضروریت کو یہ چیلنج دیتے ہیں، پہلے ہمیشہ کی طرح جیسا ہم نے ہر موضوع پر اس کو ذلیل کیا ہے اللہ کی توفیق و رحمت سے، کہ اس واقعہ کی ایک صحیح سند پیش کریں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب میں جو سند تھی اس کا حال تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سند میں لکھا ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں نے بیان کیا، ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، وہ کون ہے کچھ عطا پتہ نہیں، تو لہٰذا مجہول لوگوں کی بات کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ یہ سارے مل کر قیامت کی صبح تک اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ أنا لست شيعيا أسب صحابة أو ناصبيا ضد آل محمد، أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي۔